اور غزوہ بدر دے کولو سانو حاصل کی ہوندہ ہے؟ غزوہ بدر کولو سانو سبق کی ملتا ہے؟ خالق کائنات نے اس دے متعلق ارشاد فرمایا کہ مسلمان کیویں کامیاب ہو سکتا ہے اور مسلمان کدوں کامیاب ہوئے گا اور مسلمان کیویں ناکام ہوتا ہے اور مسلمان دی کامیابی اور ناکامی دیاں وجہ کیا نے؟ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ اگر ظاہری اسباب نے ویکھیا جاوے، صحابہ کرام علیہم رضوان جو آقا علیہ السلام دے غلام 313 سن، وہ جنگجو صحابہ کرام نہیں سن، وہ جنگ دے ماہر نہیں سن، جنگاں لڑن والے نہیں سن، اور وہ سارے نوجوان نہیں سن، انہاں وچ بچے بھی شامل سن، انہاں وچ بوڑھے بھی شامل سن، اور انہاں آقا علیہ السلام دے غلاماں دے کول اپنیاں سواریاں بھی موجود نہیں سن۔ وہ چل کر میدان بدر وچ آئے نے، تین صحابہ کرام کول ایک سواری ہے، کوئی سفر ایک کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، سواریاں بھی تھوڑیاں نے۔ جننے صحابہ کرام نے انہیں نیزے موجود نہیں، انہیاں تلواراں موجود نہیں، تلواراں بھی تھوڑیاں نے، نیزے بھی تھوڑے نے، اور زرہ بھی کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو بچان دے واسطے لوہے دی زرہ پہنی جاندی ہے، وہ بھی کوئی نہیں، جنگی ماہر بھی نہیں، اور صرف انہاں کو ایک ہی طاقت ہے، ایمان دی طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو کفر ہے 1000 جنگجو دا لشکر لے کے آیا ہے، وہ سارے نوجوان نے، سارے جنگجو ماہر نے، ساریاں کو اپنیاں سواریاں نے، ساریاں کو اپنے ہتھیار نے، زرہ نے، ہر چیز دنیا دی ظاہری اسباب موجود نے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان انہاں دی ظاہری کیفیت دے کہ اپنے جسمہ دے مکمل لباس دستیاب نہیں نے، اور روزہ دار نے، بہت سارے روزہ دار نے جنہاں نے روزے رکھے ہوئے نے، اور بہت سارے ایسے نے جنہاں نے روزے نہیں رکھے لیکن پھر بھی بھوک دے نال نہیں ڈال نے۔ آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر والے دن روزے افطار فرما دیتے۔ آقا علیہ السلام نے دودھ منگوایا اور سب دے سامنے آپ نے اپنا روزہ افطار فرمایا روزے نہ رکھو، جنگ دے جہاد جائیے تو روزہ نہ رکھن دی اجازت ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود روزہ افطار فرمایا، لیکن افطاری تو بعد بھی صحابہ کرام کو اتنا کھان پین دا سامان موجود نہیں سی کہ بھوک مٹ سکے، پیاس مٹ سکے، اور ایک کیفیت ہے ظاہری، اور پھر انہاں دے نال مقابلہ ہو رہا ہے جڑے اٹھاں دے اٹھ ذبح کر کے کھا رہے ہیں، اور جنگ جو ماہر نے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان ڈرے نہیں نے، جھکے نہیں نے، خوف زدہ نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے ایمان وچ کمی نہیں آن دیتی، اور انہوں دا ایمان ہی فتح اور کامیابی کی طرف لے کے گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گیا وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ وہ 313 سن اور انہوں نے پورے کفر کو ہلا کے رکھ دیتا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، خالق کائنات نے فرمایا آج حق حق ہو جائے گا اور باطل باطل ہو جائے گا۔ تو جنہاں نے حق نو حق کیتا ہے، باطل نو باطل کیتا ہے، وہ فقط 313 نے جنہاں نے کفر دیاں جڑا کٹ کے رکھ دیاں نے۔ خالق کائنات نے یوم بدر نو یوم الفرقان فرمایا ہے۔ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، خالق کائنات نے فرمایا بدر دا دن یوم فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے۔ اس دن نے کفر اور اسلام وچ حق اور باطل وچ فرق کر دیتا ہے، اتنی اہمیت والا دن ہے۔ لیکن اس دن وچ اللہ تعالیٰ نے سانو یہ دکھایا ہے کہ اساں انہاں دی مدد کیتی ہے جنہاں ساڈے کول مدد منگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی دی اونی دیر تک مدد نہیں کرتا
جنی دیر تک کوئی اپنی مدد آپ نہ کرے. ان یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والو اللہ دی مدد کرو اللہ تہاڈی مدد کرے گا. پہلے اپنی خود مدد کرو. اللہ دی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ساری مدد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس سے ذاتی فقیر ہے، وہ غنی ہے، بادشاہ ہے، بے پرواہ ہے. خالق نے فرمایا میری مدد کرو میں تہاڈی مدد کروں گا. اسا اللہ دی مدد کی کرنی ہے؟ اسا اپنی مدد کریں گے اللہ ساری مدد کرے گا. یہی مدد ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو مہاجرین نے وہ ایسے لوگ نے جڑے اپنے گھراں وچوں نکلے نے اللہ دی رضا چاہتے نے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ اللہ اور اللہ دے رسول دی مدد کرتے ہیں. اللہ اور اللہ دے رسول دی مدد کی کرتے ہیں کہ وہ اللہ نو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ دے رسول نو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں. خالق کائنات نے فرمایا کہ میں بھی انہاں تے راضی ہو گیا. وہ میں نو راضی کرنا چاہتے ہیں تو میں انہاں تے راضی ہو گیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وہ اللہ دا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. خالق کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہوں تے راضی ہو گیا میرے تے راضی ہو گئے نے.